बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग और झड़पों के हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स और मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज पर गुज़श्ता 4-5 रोज़ से शदीद हमले किए जा रहे हैं। शहरी आबादी और इसी तरह से सरहदी आबादी को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज के 2 जवान कल रात शहीद हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान भी भारत को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है और भारत के मुताद्दिद चेक पोस्टें तबाह की गई हैं और कई भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या पाकिस्तान और चाइना जो खुफिया टेक्नोलॉजी भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, या तुर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल रही है, उससे भारत को कोई नुकसान हो रहा है? इस हवाले से वीडियो के पहले हिस्से में आपको तफसीलात फराहम करेंगे। फिर नाज़रीन हम आगे बढ़ेंगे तो मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल आपको बताएंगे कि अब तक मोदी दहशतगर्द की जालिम दरिंदा फौज ने किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म किए हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के ख़िलाफ़, नौजवान बच्चियों के ख़िलाफ़ रेप के मुकदमात सामने आ रहे हैं। 12,000 से ज़ायद अब तक ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी इस्मत दरियाँ भारतीय फ़ौज ने की है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज के जो अंदर के साथी हैं वो भी एक दूसरे की ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्मत दरियाँ कर रहे हैं। भारतीय फ़ौज के अंदर जो साथियों की बीवियाँ हैं या जानने वालों की, उनके साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़या सामने आ रहे हैं। भारतीय फौज की घिनौनी साजिश मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या है, इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे। फिर नाज़रीन हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल बताएंगे कि किस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू किए हुए हैं और कैसे मोदी दहशतगर्द के ज़ालिमाना इक़दामात को मुस्तरद किया जा रहा है और कैसे मोदी दहशतगर्द भारतीय फौज को मकानात और कश्मीर की ज़मीन फराहम कर रही है। लेकिन जो फैसला कुन मार्का है उसमें भारत को शिकस्त होनी है और उसके लिए तैयारियां भी जारी हैं और उसके लिए हमले भी हो रहे हैं। भारतीय फौज के अंदर खुदकुशियों का रुझान बढ़ गया है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रवां साल भारत की फौज के 80 से ज़ायद एहलकार खुदकुशियां कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आज की इस वीडियो में आप हक़ाइक़ जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा हैं। जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि आने वाले 4 से 5 रोज़ बिलखुसूस जो फरवरी का महीना है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी लड़ाई दोनों मुल्कों के दरमियान हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए जो भारत की प्लानिंग है, जो भारत की खुफिया मीटिंग्स हैं, जो तैयारियां हैं, उस हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने जो कुछ खुफिया मालूमात थी वो इकट्ठी की थी। उसमें अलर्ट जारी किया गया था कि पाकिस्तान की फ़ौज को हाई अलर्ट रहना चाहिए। हुकूमत को भी इस हवाले से फ़ौज का ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान के खुफिया इदारों की रिपोर्टें हैं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जदीद किस्म का असलहा पहुँचा चुका है, फ़ौजों में इजाफा कर चुका है। खुफिया तरीके से पाकिस्तान पर किसी भी वक्त शब खून मारा जा सकता है, पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान पर जारियत की जा सकती है। लेकिन अज़ीज़ काम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजद बाजवा ने पाकिस्तान की फ़ौज को हुक्म दे रखा है कि हर वक्त हाई अलर्ट रहा जाए। किसी भी वक्त अगर दुश्मन का हमला होता है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मंजूरी ले ली गई है, काबीना से मंजूरी ले ली गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज भारत पर हमला करके भारत को सबक सिखाएगी और भारत को रिस्पॉन्स भी देगी। इस हवाले से नाज़रीन काम जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गुज़श्ता 72 घंटों से पाकिस्तान के जंगी तैयारे मुसलसल LOC पर रिहर्सल कर रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम जो चाइना की फ़ौज जो फ़िज़ाइया पाकिस्तान आई हुई है वो भी पाकिस्तान के साथ जंगी मशकों में हिस्सा ले रही है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ तुर्की से हासिल किए हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है। क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए से भारत की
فوج کی جاسوسی کی جا رہی ہے اور بھارتی چیک پوسٹوں کو، بھارتی موومنٹ کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرف نہتی شہری آبادی کو بھارت ٹارگٹ کر رہا ہے۔ جو کل رات نازک کام جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان کے فوج کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح سے 5 پاکستان کے شہری آبادی کے جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان کی فوج کے جوابی حملوں کے اندر بھی بھارت کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی 8 چیک پوسٹیں کل رات تباہ ہوئی ہیں اور ان چیک پوسٹوں کے اندر جو بھارتی فوج تھی ان کو کافی نقصان ہوا ہے۔ کم از کم 12 سے 15 بھارتی فوجی تھے جو شدید زخمی ہوئے ہیں اور اسی طرح سے 4 بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، دراصل یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو بھارتی میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا ہے اور ان پر بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہوگا، بھارتی فوج کی بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، اس لیے بتایا نہیں جاتا۔ لیکن ہم آپ کو اپنے ذرائع جو وہاں پر موجود ہیں وہاں سے یہ خبریں آپ کو کنفرم کر کے دے رہے ہیں کہ بھارتی فوج کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، LOC پر بھارتی فوج کو خسارہ ہی خسارہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جو جارحیت کی پلاننگ ہے اس میں بھی بھارتی کو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی درندگی کے حوالے سے۔ تو آپ جانتے ہیں بھارتی فوج گزشتہ 70 سالوں سے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ جب سے مودی دہشت گرد اقتدار میں آیا ہے گزشتہ 6-7 سالوں سے بھارت کے مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج کی جو درندگی ہے، دہشت گردی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے آج رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مودی دہشت گرد حکومت نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد گزشتہ 17 مہینوں کے دوران کشمیر کے اندر تمام کے تمام انسانی حقوق کو پامال کیے ہے، لوگوں پر تشدد کیے ہے، لوگوں کو زبردستی نکالنے کے لیے مہم چلائی ہے، ہندو توا نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے دھڑا دھڑ ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے ہیں، ہندوؤں کو کشمیر پہنچایا گیا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام کشمیریوں کی زمینیں چھین کر بھارتی فوج کو دی گئی ہیں، بھارتی فوجیوں کے لیے مکانات بنا کر دیے گئے ہیں، مفت میں زمینیں فراہم کی گئی ہیں۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 20,000 سے زائد ایسی ہندو کمپنیاں ہیں جن کو کشمیر کے اندر لایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کی زمینیں انہیں مفت میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے مظالم جاری ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام بھارتی فوج کشمیر کے اندر کشمیری خواتین کی عصمت دریاں کر رہی ہے، جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران مقبوضہ کشمیر کے اندر 12,000 سے زائد جو خواتین ہیں ان کو جنسی تشدد کا، ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس میں نوجوان بچیاں بھی شامل ہیں اور اسی طرح سے دیگر خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ ناظرین کرام وہ رپورٹس ہیں، یہ وہ تعداد ہے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو باقاعدہ مقدمات درج ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں جن میں رپورٹس درج نہیں ہو سکیں اور جن میں کشمیر کی خواتین کو لاپتہ کر دیا گیا جنسی تشدد کے بعد، عصمت دریوں کے بعد، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس سے ناظرین کرام واضح ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کتنے مظالم کر رہا ہے، کتنا تشدد کر رہا ہے اور کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو اچیرن بنا رکھا ہے اور کیسے کشمیر کے اندر خواتین کے خلاف بھارت تشدد کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان خواتین کے حوالے سے انتہائی تشدد پسند واقع ہوئے ہیں، شدت پسند واقع ہوئے ہیں اور مسلمان خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں، اسلام تعلیم کے خلاف ہے۔ اس طرح کے اعتراضات مغرب کرتا رہتا ہے، لیکن مغرب کو شاید کشمیر کے اندر جو مسلمان خواتین کے ساتھ تشدد یا ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ بھارتی فوج کے اندر بھی جو جنسی تشدد کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فوج کے اندر ایک کرنل کے عہدے پر فائز جو فوجی افسر تھا اس نے اپنے دوست کی بیوی کو جنسی تشدد کا، ریپ کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام بھارت کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 90 سے زائد خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سالانہ ہزاروں خواتین نہیں بلکہ لاکھوں خواتین ہیں جن کے ریپ کے مقدمات درج ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے۔ تو بھارت کی مودی دہشت گرد کے آنے کے بعد بھارت کرائمستان بن گیا ہے، ہندوستان کی بجائے کرائمستان بن گیا ہے، جرائمستان بن گیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جرائم کا حامل ملک بن چکا ہے، جہاں فوج کے اندر، پولیس کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام بھارت کے ان مظالم کے خلاف کشمیری مجاہدین بھی مسلح ہیں اور کشمیری مجاہدین فریڈم فائٹرز جہاد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام جو ہماری رپورٹس ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 20-30 سالوں کے دوران اتنے مجاہدین
بھرتی نہیں ہوئے، اتنے نوجوان کشمیر کے اندر اسلحہ اٹھانے پر مجبور نہیں ہوئے جتنا کہ گزشتہ 1.5 سالوں کے دوران نوجوانوں نے اسلحہ اٹھایا، نوجوانوں نے جہاد کے لیے خود کو تنظیموں کے اندر بھرتی کروایا، مجاہدین کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام گزشتہ 1.5 سالوں کے دوران بھارتی فوج پر حملے زیادہ ہوئے ہیں، بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر نقصانات اٹھا رہی ہے، گرنیڈ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام مجاہدین ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، جدید آلات، جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھارتی فوج کو، بھارتی پولیس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خسارہ پہنچا رہے ہیں۔ بھارت کا جھوٹا میڈیا جھوٹی رپورٹ جاری کرتا ہے کہ جب سے آرٹیکل 370 کے فیصلے کو ختم کیا، مودی نے گزشتہ 17 مہینوں کے دوران کشمیر کے اندر تشدد میں کمی آئی ہے، بھارتی فوج پر، پولیس پر حملوں میں کمی آئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ناظرین کرام، اگر ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے تو گزشتہ 17 مہینوں کے دوران بھارتی فوج کے کم از کم 200 سے زائد جو فوجی ہیں وہ مجاہدین کے حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے پولیس کے بھی 150 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے ہیں، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام تابوت جو نکلتے ہیں اس حوالے سے، جن فوجیوں کے تابوت ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ وہ اس حوالے سے میڈیا پر کوئی بات نہ کریں، اگر بات کی جائے گی تو ان کے گھر والوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ نہ صرف ناظرین کرام مجاہدین کے حملوں کی وجہ سے بھارتی فوجی مارے جا رہے ہیں، بلکہ بھارتی فوج کے خلاف کشمیری مجاہدین کے حملوں کے خوف سے بھارتی فوجی خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام ایک اور بھارتی فوجی نے گزشتہ رات کو خودکشی کی ہے۔ یوں ناظرین کرام رواں مہینے دسمبر کے مہینے میں 15-16 دنوں کے دوران کم از کم بھارتی فوج کے 8 فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں، اور یہ تعداد اگر 17 مہینوں کا ریکارڈ دیکھا جائے تو 80 سے زائد بھارتی فوجی اب تک خودکشیاں کر چکے ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بھارتی فوج میں خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، مجاہدین کے حملوں کا خوف ہے، اور اسی طرح سے کشمیری فریڈم فائٹرز اور کشمیری عوام کے مسلسل احتجاج اور مظاہروں کی وجہ سے، اور اسی طرح سے دنیا بھر کے اندر بدنامی کی وجہ سے، یا پھر اندرونی مسائل ہیں بھارتی فوج کے اندر، الاؤنسز نہیں ملتے اور ان پر IED بلاسٹ ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، وقت پر چھٹیاں نہیں ملتی، اس وجہ سے بھی بھارتی فوج خودکشیاں کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام امریکی فوج جو افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف لڑتی رہی ہے، ان کے جو لوٹنے والے فوجی ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ذہنی طور پر مریض ہو گئے، اور انہوں نے خودکشیاں کر لی۔ یہاں تک کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی رپورٹ دی تھی کہ آسٹریلیا کے فوجی جو افغانستان کے اندر جنگی جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں، ان میں سے تقریباً 8 سے 9 فوجی ایسے ہیں جنہوں نے 3 ہفتوں کے دوران خودکشیاں کر لی ہیں۔ تو دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی ظالم ہوں گے، ظالم فوجی ہوں گے، درندہ فوجی ہوں گے، وہ اسی طرح سے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وہ معصوموں کا خون بہاتے ہیں اور مظلوموں پر ہتھیار اٹھاتے ہیں، مظلوموں کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔